آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم تک دین کا نالج پہنچتا رہے۔ الحمدللہ ہمارے سامعین کا اس پروگرام سے جذبہ بڑھا اور ہم نے دیکھا کہ سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس پروگرام سے دلچسپی رکھتی ہے اور استفادہ کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس ناحیہ سے دین سے تعلق رکھنا، دین کی باتیں سیکھنا اور دینی نالج حاصل کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ دین کے بارے میں نالج حاصل نہیں کرتے اور دین سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ایک کوتاہی ہے۔ محترم سامعین، اذان عشاء کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک کمپنی اپنے ملازمین کو سال میں 1 مہینہ سیلری بڑھا کر دیتی ہے اور اوور ٹائم بھی اچھا خاصا دیتی ہے تاکہ سال بھر کمپنی کے ملازمین میں وفاداری آ سکے، آنے والے دنوں میں وہ بہتر نتیجہ پیش کر سکیں۔ لیکن اگر مہینہ ختم ہوتے ہی کمپنی کے ملازمین ڈیوٹی پر جانا چھوڑ دیں، صرف ہفتہ میں 1 دن حاضری دینے چلے جائیں اور اگلے سال کے انتظار میں بیٹھے رہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مینیجر ایسے ملازمین کو اپنے پاس رکھے گا، ان کو تنخواہ دے گا، ان کو وفادار مانے گا؟ نہیں، بلکہ چند ہی دنوں کی غیر حاضری پر انہیں الٹیمیٹم دیا جائے گا اور اگر وہ نہ مانے تو کمپنی انہیں فنش کر دے گی۔ اسی مثال کو ہم اپنے اور اپنے رب کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں سیل دیا، ہم نے خوب نیکیاں بٹوریں۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ ہمارے اندر رب کی بندگی آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد یہی بتایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ریفریشر کورس تھا جس کے اثرات ہم پر 11 مہینے رہنے تھے، لیکن جب عید کا چاند نکلا تو ہم نے اللہ سے وفاداری کو بھلا دی، 5 وقت کی نمازوں پر پانی پھیر دیا، غیبت اور چغل خوری کو تکیہ کلام بنا لیا، بے ایمانی، دھوکہ دہی، سودخوری، رشوت خوری اور حرام خوری کا بازار پھر گرم ہو گیا، گانے کے دھن شروع ہو گئے، ٹیلی ویژن پر بے حیائی دیکھی جانے لگی، حقوق پامال ہونے لگے، مسجدیں ویران ہونے لگیں اور میکدے آباد ہونے لگے۔ غرضے کے جو جیسا تھا اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ اب ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کمپنی میں اگر ہم جاب کرنے نہیں جاتے تو کمپنی ہمیں سیلری نہیں دیتی، بلکہ ہمیں ہفتہ میں، مہینہ میں فنش کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارا رب ہے کہ ہم نے اس کی ڈیوٹی چھوڑ دی جس کے لیے ہماری پیدائش ہوئی تھی، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا، پھر بھی اس نے ہماری روزی بند نہیں کی، ہمیں اپنی بندگی سے نہیں نکالا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ پیارے بھائی، اگر آپ ہفتہ میں 1 دن کمپنی چلے بھی جائیں تو کیا آپ کمپنی کے ملازم سمجھے جائیں گے؟ اور کیا ہفتہ میں 1 دن کمپنی میں چلے جانے سے آپ کو تنخواہ مل جائے گی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ پھر آپ ہفتہ میں 1 دن مسجد جا کر خود کو پکا مسلمان کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کیا اسلام نام ہے سال میں 1 مہینہ عبادت کا؟ کیا اسلام کا مطلب ہے موقع اور مناسبت سے اسے اپنا لو اور بس؟ کیا اسلام صرف رمضان کے روزے اور جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا نام ہے؟ افسوس، آج کچھ مسلمان ویسا ہی سمجھتے ہیں۔
جس طرح عیسائی ہفتہ میں ایک دن چرچ کو جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ نام نہاد مسلمان ہفتہ میں ایک دن مسجد چلے جاتے ہیں اور طرفہ تماشا یہ کہ اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرتے. نہیں، ہرگز نہیں، یہ مسلمانیت نہیں. اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو کسی خاص موسم میں رب مانے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. اس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش ہمیں کچھ نیکی کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اس وقت عمل کا موقع نہیں ہوگا، موقع جا چکا ہوگا. مومن نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں پر اتراتا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی. پھر وہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے فکر مند بن جاتا ہے. محترم سامعین، یہ تو رہی ان لوگوں کی حالت جو رمضان کے بعد بالکل پلٹ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد مومن کے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے 4 اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات، روزوں کا اہتمام کریں. رمضان ضرور گیا ہے لیکن عمل کا زمانہ موت تک باقی ہے. اگر رمضان کا روزہ جا چکا تو نفلی روزے پورے سال باقی ہیں، بلکہ شوال کے 6 روزے ابھی باقی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانہ روزہ رکھنے کی مانند ہے. اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کے دن روزے رکھنا مسنون ہے. سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 اصحاب حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم کو وصیت کی کہ ایام بیض یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کریں. اور آپ نے فرمایا کہ صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. اس لیے سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بیض کے روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ایام بیض کے روزے خاص طور پر خواہشات کو دبانے اور ذہنی سکون لانے میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں نمازوں کی پابندی کی، ویسے ہی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جب تک جان میں جان ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا اس کی پابندی ہونی چاہیے. شرعی عذر کے بغیر 5 وقت کی نمازیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں. یہ گنتی میں یہ تو 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نمازیں ہیں. ان کی پابندی پر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں، اور اگر ان کو ضائع کر دیں تو دنیا اور آخرت میں گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں مشروع کی ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. ان کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں سنت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کہاں؟ جنت میں گھر. سبحان اللہ، کیا بشارت ہے. جنت میں گھر، وہ گھر جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی اور جس کی کشادگی تا حد نگاہ ہوگی. تو پھر دیکھتے کیا ہیں، آج ہی سے ہم کمر ہمت باندھیں اور عہد کریں کہ کبھی ہماری 5 وقتہ نمازیں نہیں چھوٹیں گی اور ہم سے یہ 12 رکعتیں سنتیں بھی فوت نہ ہوں گی.
اگر ہم نے نماز وطر کی پابندی کی تو وطر اب بھی باقی ہے، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے جس کے ترک پر ایک انسان گنہگار ٹھہرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ترک الوطر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادہ، جو آدمی جان بوجھ کر وطر کی نماز ترک کر دیتا ہے وہ برا آدمی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر رمضان کا قیام جا چکا تو سال بھر قیام مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو اپنے گلے کا ہار بنائیں۔ رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو رمضان کے بعد براہ کرم اسے طاقوں کی زینت نہ بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک آدھ پارہ کی تلاوت کریں، آپ کے ساتھ روزی کے مسائل ہیں، ملازمت کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کچھ وقت نکال کر ایک صفحہ ہی صحیح، آدھا صفحہ ہی صحیح، چند سطریں ہی صحیح، لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ کا معمول بنائیں۔ ہمیں کمر ہمت باندھنا چاہیے، اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اسے سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر کوئی پڑھنا جانتا ہے تو حفاظ کے پاس بیٹھ کر کے تجوید سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قرآن کریم سیکھنے والوں پر خرچ کرے، کم سے کم قرآن کریم سے تعلق ہر حالت میں بندھا رہنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر صبر کی تعلیم پر ہم جمے رہیں۔ رمضان میں ہم نے صبر کی تعلیم پائی ہے، اطاعت پر صبر کیا ہے، سونے کا دل کرتا تھا لیکن ہم نے تراویح پر ہی شب بیداری کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، مال سے محبت تھی لیکن ہم نے خرچ کیا، یہ دراصل اطاعت پر صبر ہے، اب بھی اسے باقی رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان میں گناہوں پر صبر کیا ہے، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا، حرام کمائی سے پرہیز کیا، ٹیلی ویژن پر عریانیت کے مشاہدہ سے بچے رہے، غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اب بھی اس خوبی کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کی تقدیر پر صبر کیا ہے۔ صبر کی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں برتنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔